رومیوں سے صلح اور جنگ اعماق اور اس کے فضائل، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تیسرے جنگ عظیم اور دجال کے بارے میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، رومیوں سے صلح اور جنگ۔ حضرت نجاشی کے بھتیجے سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تم اہل روم سے امن کی خاطر صلح کرو گے، پھر تم اور وہ اپنے ایک عقب کے دشمن سے جنگ کرو گے، پھر تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہیں مال غنیمت حاصل ہوگا، تمہارا بچاؤ ہو جائے گا، پھر واپس لوٹو گے حتیٰ کہ تم سرسبز سطح مرتفع زمین میں اتر جاؤ گے، پھر ایک عیسائی صلیب بلند کرے گا اور کہے گا، صلیب غالب آ گئی، پھر مسلمانوں میں سے ایک شخص غضبناک ہو جائے گا اور وہ اس صلیب کو توڑ ڈالے گا جس پر اہل روم عہد و معاہدے کو بالائے طاق رکھ کر جنگ کے لیے متحد ہو جائیں گے۔ اہل ایمان بھی اپنا اسلحہ لے کر انہیں کہیں گے اور جنگ کریں گے، اس جماعت کو اللہ اعزاز شہادت سے سرفراز فرمائیں گے۔ صحیح ابن حبان اور مستدرک کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، پھر رومی اپنے بادشاہ سے کہیں گے، ہم عرب والوں کے لیے آپ کی جانب سے کافی ہیں، چنانچہ وہ جنگ عظیم کے لیے اکٹھے ہوں گے اور اسی جنڈوں کے تحت آئیں گے، ہر جنڈے کے تحت 12,000 سپاہی ہوں گے۔ سرسبز سطح مرتفع، یہ ترجمہ حدیث کے الفاظ مرج ذی طلول تک کیا گیا ہے، کیونکہ ابو داؤد کی شرح میں مرج کی تشریح سرسبز وسیع زمین اور ذی طلول کی تشریح موزوں مرتفع یعنی بلند جگہ سے کی گئی ہے، لیکن اگر یہاں مرج کو لفظی معنی میں لینے کی بجائے جگہ کا نام مراد لیا جائے تو عرب کے خطے میں کئی جگہوں کا نام مرج ہے، جن میں سے 3 لبنان میں ہیں۔ اس جنگ کا ذکر حضرت حذیفہ والے مفصل حدیث میں بھی آیا ہے، جس میں یہ وضاحت ہے کہ جنگ میں حضرت مہدی کے دور میں ہوگی، تو یہ صلح بھی حضرت مہدی کے ساتھ رومی بادشاہ کرے گا، لہٰذا اس حدیث کو حضرت مہدی کے خروج سے پہلے کسی اور جنگ کے لیے ثابت کرنا درست نہیں۔ مسلمان اور رومی صلح کریں گے، ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ عیسائیوں کے کون سے ممالک اس صلح میں شریک ہوں گے، لیکن اگر یہ بات ضروری ہے کہ اگر عیسائی ممالک کی حکومتیں اگرچہ اس وقت یہودیوں کے ساتھ یعنی امریکی اتحادی نظر آ رہی ہیں، لیکن تمام رومن عوام اس میں امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہی وہ طبقہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرے گا، پھر مسلمان اور رومی مل کر اپنے عقب کے دشمن سے لڑیں گے۔ نعیم ابن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت نقل کی ہے، جس میں اس عقب کے دشمن کی وضاحت آئی ہے، کچھ تو دنیا کی عقب کی جانب کا دشمن، جس کا معنی یہ ہے، اگر آپ دنیا کے نقشے گلوب میں عرب اور اٹلی روم کو اپنے ساتھ رکھیں، ان دونوں کا عقب امریکہ تقریباً امریکہ ہی بنتا ہے۔ مسلمان اور رومی مل کر عقب کے دشمن سے جو جنگ کریں گے تو یہ جنگ کہاں ہوگی؟ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ دشمن کی سرزمین پر ہی ہو، بلکہ اس دور کے جو حالات احادیث میں آئے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عقب کا دشمن خود اس خطے میں پہلے سے موجود ہوگا۔ جنگ عظیم میں 9,60,000 رومی اہل مغرب شریک ہوں گے۔ جنگ اعماق اور اس کے فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا، اہل روم عماق یا دابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے، ان کی طرف ایک لشکر مدینہ سے پیش قدمی کرے گا، یہ زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لائے ہیں، ہم انہی سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں اللہ کی قسم، ہم ہرگز تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے، اس پر تم ان سے جنگ کرو گے۔ اب 1/3 مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے، جنگ توبہ اللہ کبھی قبول نہ کرے گا، 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، باقی 1/3 فتح حاصل کریں گے، لہٰذا یہ آئندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ ایک اور روایت میں بھی روم میں بھی فتح کرنے کا ذکر ہے، اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا، مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لشکر روانہ ہو جائے گا، اور یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی، لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آیا ہوگا۔
ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں سیدھی کرنے میں ہی مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی اور فوراً بعد ہی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمان کو امیر کو ان کی مسلمانوں امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، چنانچہ وہ اگر اس کو چھوڑ بھی دیتے تو اس طرح گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو انہی کی فتح سے قتل کرائے گا اور وہ لوگوں کو اس کا خون دکھلائیں گے جو ان کے نیزے میں لگ گیا ہو۔ دابی کی شام کے شہر حلب سے شمال میں تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلہ پر ترکی کی سرحد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ ترکی کی سرحد یہاں سے تقریباً 14 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے قریب بڑا قصبہ عزاز ہے۔ عماق بھی دابا کے قریب ہی ہے۔ دابی کا عرض البلد 36.31 شمال اور طول بلد 37.100 مشرق ہے۔ جولائی کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40.4 ڈگری اور کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے اور جنوری میں کم سے کم -0.4 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 9.2 ڈگری رہتا ہے۔ سطح سمندر سے اس علاقے کی اونچائی 50 میٹر سے کم۔ کفار اپنے قیدی مانگے ہیں۔ یہاں قیدیوں سے کون سے قیدی مراد ہیں؟ کیا وہ مسلمان قیدی جن کو کافروں نے گرفتار کیا پھر مجاہدین ان کافروں کے قبضے سے چھڑا لائے، یا پھر وہ کافر قیدی جن کو مجاہدین نے گرفتار کر لیا ہوگا اور کفار اپنے قیدی کا مطالبہ کریں گے اور صرف انہیں مجاہدین سے لڑنا چاہیں گے جنہوں نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا ہوگا۔ محدثین کے نزدیک یہاں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، البتہ اکثر محدثین کے نزدیک یہاں پہلی صورت مراد ہے، جبکہ امام نووی نے دونوں صورتیں بیک وقت ممکن لکھی ہیں۔ چنانچہ مسلمان کے امیر ان مسلمانوں کو کافروں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ کسی مسلمان کو کافروں کے حوالے کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ ممکن ہے وہاں بھی نام نہاد دانشور یہ کہیں کہ چند لوگوں کی وجہ سے سب کو مروانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ مذکورہ حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے خروج کرے گا۔ مدینہ سے مراد مدینہ منورہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے لفظی معنی مراد ہے تو پھر اس مراد شام کا شہر دمشق القطہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جنگ عظیم میں مسلمانوں کا مرکزی دمشق کے قریب القطہ کا مقام ہی ہوگا۔ نعیم ابن حماد نے اپنی الفتن میں اس جنگ کے بارے میں ایک طویل روایت نقل کی ہے، جس کا حصہ یہ ہے: وہ رومی معاہدہ شکنی کرنے کے بعد متحد ہو کر سمندر کے راستے آئیں گے اور شام، سیریا، اردن، فلسطین، لبنان کے تمام سمندر اور زمینی حصے پر قبضہ کر لیں گے۔ صرف دمشق اور ماتک بچیں گے اور بیت المقدس کو تباہ کر دیں گے۔ راوی کہتے ہیں اس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا: یا رسول اللہ، دمشق میں کتنے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دمشق ہر آنے والے مسلمان کے لیے اس طرح وسیع ہو جائے گا جس طرح رحم مادر وقت کے ساتھ ساتھ بچے کے لیے وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا: یا رسول اللہ، یہ معتق کیا ہے؟ فرمایا: شام کا ایک پہاڑ ہے جو حمص کے دریائے ارنت کے کنارے پر ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے اہل و عیال اس وقت معتق یعنی پہاڑ کے اوپر ہوں گے اور مسلمان دریائے ارنت کے کنارے ہوں گے۔ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیشن گوئی کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر شام اور لبنان کا نقشہ اٹھا کر دیکھا جائے تو سوئے ہوئے مسلمانوں کا بیدار ہونا چاہیے۔ شام کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو عراق ہے جہاں کفر کا متحدہ لشکر قابض ہے، مغرب میں لبنان ہے جہاں سے شامی فوج کے انخلاء کے بعد طرابلس سے لے کر گولان کی پہاڑیوں تک اسی لشکر کا قبضہ ہو جائے گا۔ ہم سے قریب دریائے ارنت لبنان کی سرحد سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، البتہ دمشق سے معتق یعنی حمص کے شہر مغربی جانب تک جبل لبنان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء بحری جہاد شہداء اور اعماق انطاکیہ کے شہداء اور دجال کے خلاف لڑتے ہوئے مارے جانے والے شہداء ہیں۔ ان جنگوں کے شہداء کے بارے میں ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ یوں کیا گیا ہے:
چنانچہ وہ ایک تہائی جو اس جنگ میں شہید ہوں گے، ان کا ایک شہید شہدائے بدر کے 10 شہیدوں کے برابر ہوگا۔ شہدائے بدر کا ایک شہید 70 کی شفاعت کرے گا، جبکہ ملاحم ان خطرناک جنگوں کا شہید 700 شفاعت کرے گا۔ یہ جزوی فصیلت ہے، ورنہ شہداء بدر کا مقام تمام شہداء میں سب سے بلند ہے۔ آنے والے نیو پارٹ تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔